الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے اس پر بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کی برائی کی صورت اس طرح بیان کی، میں اپنے الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ کیا کوئی انسان مردار خور بن جائے اور اس مردار خوری کے اندر اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک آدمی جو گوشت کھاتا ہے عام اس کے استعمال میں ہے، اس سے ہٹ کے اس کے سامنے غذا کے طور پہ جب کوئی چیز آ جائے اسے کراہت ہوتی ہے، اسے برا لگتا ہے۔ چاہے کہ انسان کا گوشت کھائے اور پھر پروردگار فرمائے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جرم اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ غیبت کرنا، غیبت سننا، یہ دونوں برے ہیں۔ گزشتہ جمعے کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کی تھی جسے عام طور پر ہم غیبت نہیں سمجھتے۔ ان باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ انسان کے بدن کے اعتبار سے اس کی کسی چیز کو ظاہر کر دینا، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی موٹی جسامت کا انسان ہے، اس کے موٹاپے کو، یہ سب غیبت میں شامل ہے۔ ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کپڑوں کے اعتبار سے، اور بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ میں نے سنایا تھا۔ اس پر بات کرنا یہ بھی برائی میں داخل ہے۔ ایسے ہی کسی انسان کے نسب کے متعلق، اور ہمارے یہاں اس کو برا سمجھتے بھی نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خاندان بنائے، قبائل بنائے، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے رکھیں۔ دنیا میں آ کر کے اگر ہم کسی کو نچلے طبقے کا سمجھتے ہیں تو اللہ کے یہاں اس کا مرتبہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب ہم اس کو غلط پیراہے میں لا کر اپنے اندر ایک حقارت کی صورت، مذاق کی صورت بنا کر اس کے نسب کو بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی پہچان کروانی ہے تو اتنی چھوٹ تو ہے، لیکن اس کو مذاق بنانا اور ایسا تذکرہ کرنا کہ جس کے بارے میں کہا گیا وہ سنے گا، اسے برا لگے گا، یہ غیبت ہے۔ ایسے ہی چوتھی چیز ہے عبادت کے متعلق، اس پر بھی گزشتہ جمعے تفصیل سے بات کی۔ پروردگار عالم اگر ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے دے، عبادت کی توفیق دے دے، تو جو بیچارے نہیں کر پا رہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے اور کوئی کام نہیں کر پا رہے، اب ان کا برائی سے تذکرہ کرنا یہ بھی غیبت ہے۔ ہم اس میں بڑے مزے لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میں نمازی بن گیا، بس سب کو 2 منٹ کے اندر جو ہے کافر بنا دیں۔ یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ ہمارا کام ہے اپنی ذات سمیت سب کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنا، عمل کے کرنے کی دعا مانگنا۔ یہ ہم نہیں کرتے۔ جو ہمارے کام ہے کرنے کے، اس سے ہم پیچھے ہیں۔
اور جو نہیں کرنے کے ہیں وہ ہم سب سے پہلے اس کو آگے لے آ کر اس کو ٹائٹل بنا دیتے. بڑے خوش ہیں ہم لوگ. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کی توفیق دے دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ابھی عبادت نہیں کر رہا وہ انسانیت سے نکل گیا. ایسا نہیں. سوچنا یہ ہے، یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی سی ہیں جسے ہم برا نہیں سمجھتے. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا نہیں ہے. ہم میں یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کی برائی بڑے دھڑلے سے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں. سب سے پہلی چیز خوف خدا ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے. ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے نا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کا جواب دینا ہے. پروردگار عالم میرے سے اس کا بدلہ دلوائیں گے، اس وقت میرا کیا حال ہوگا. اس پر مجھے ایک حدیث کا ایک قصہ یاد آ رہا ہے، میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا. ایک مرتبہ صحابہ کرام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں. حدیث کا لفظ ہے مفلس کون ہے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں غریب کون ہے. صحابہ نے اپنے سوچ کے اعتبار سے جواب دیا، پر بھیا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے. نبی نے فرمایا نہیں، غریب یہ نہیں ہے. نبی نے فرمایا غریب یہ نہیں ہے، غریب یہ ہے کہ اللہ کے حضور ایک بندے کو اس کی نیکیوں کے ساتھ لایا جائے گا. بندے کو اس کی نیکیوں کے ساتھ لایا جائے گا. جو اس نے دنیا میں نیک کام کیے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کو لے کر کے آئیں گے. اب اس کی نیکیاں ہیں. پھر نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ اس بندے نے مجھے دنیا میں مارا تھا، آج مجھے بدلہ دلوائیے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیوں سے اٹھاؤ اور اس کو دے دو. دوسرا آئے گا، وہ کہے گا یا رسول اللہ یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ کہیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اس کو دے دو. لوگ آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر بھی لوگوں کا آنا بند نہیں ہوا. لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، جو جو آتا رہا اس کے بدلے میں جو جو اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا ملتی رہی. لیکن آنے والے آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آئے گا فریاد لے کر اس نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اس فریادی کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈالو. کیا اتنی ہمت ہے ہمارے اندر؟ اول ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہیں، اول ہماری نیکیاں اتنی نہیں ہے، ہم اس کا بدلہ کیسے دیں گے؟ پھر جو تھوڑی بہت نیکیاں ہوں دنیا میں ہم نے جس جس کے ساتھ زیادتی کی وہ نیکیاں اس میں ختم ہو جائیں، اور جن جن پر زیادتی کی وہ فریاد لے کر آئیں اور ان کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں، تو یہ کیا انسان جنت میں جا سکتا ہے؟ آج ہمارے دل سے خوف خدا نکل چکا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ ایسا کام کر دیتے نا کہ ہمارے سر کے اوپر ہر وقت ایک ڈنڈا مسلط رہتا، جہاں غلطی کرتے ٹک کر کے ہمارے سر میں لگتا، تو ہم انسان کے بچے ہوتے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جس سے ڈرتے وہ انسان ہوتے ہیں اور جس سے نہیں ڈرتے وہ آپ شیر بن کے گھومتے بڑے خوش ہیں. یہی معاملہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوگا. نہ خوف خدا ہمارے دل میں ہے
نہ اس بات کا احساس ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں سے کہیں گے وقفوہم، روکو، انہم مسئولون، آج ان سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات اللہ نے قرآن میں کیا کہ پارہ 23 سورہ صافات میں ما لکم لا تناصرون، وہاں کوئی مددگار نہیں، یا تو رشوت دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، کسی سے فون کروا کے جان چھڑا لیتے ہیں، تھوس جما کے جان چھڑا لیتے ہیں، جانتا نہیں میں کون ہوں، کون ہے، انسان ہے اور کیا چیز ہے۔ واہ، اللہ نے پہلے کہہ دیا ما لکم لا تناصرون، کوئی مدد کی صورت نہیں ہوتی، کوئی مدد کی صورت نہیں ہوتی۔ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے، یہ احساس، اور یہ آسان کام ہے۔ جب آدمی اکیلے میں بیٹھا ہو اللہ کا تصور کرے، اللہ مہربان ہے، لیکن جب اللہ پکڑ پہ آتے ہیں تو پکڑ بھی نہیں سکتے، چھوڑتے نہیں۔ یہ احساس پیدا کریں۔ اور سب سے آسان کام، ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ ابھی بھی نماز کے لیے جمع ہے، اتنا تصور کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہونا چاہیے، پروردگار عالم تو نے اپنے سامنے ہمیں کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے۔ یہ تصور کر کے نماز پڑھے، دیکھیں نماز میں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آج تو اللہ اکبر کہنے کے بعد دنیا کے سارے بھولے ہوئے کام یاد آتے ہیں، سارے بھولے ہوئے کام۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہتمام نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کا تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے، میرے سے سوال ہوگا۔ جب خوف خدا نکل جاتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے تو بہت سے کام نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے ڈانٹیں گے یا ماریں گے۔ بچے کے دل میں ہم سے تو بچہ اچھا ہے کہ ماں باپ کے ڈر سے، خوف سے وہ کام چھوڑ دیتا ہے۔ ہم بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اس لیے ہم سے یہ برائیاں نہیں چھوٹتی۔ دوسری چیز، آدمی کے دل کے اندر غصہ پکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فطری رکھا ہے، اس لیے کہ جن عناصر سے، جن چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس میں غصے کا عنصر شامل ہے، اس کے اجزاء شامل ہیں، اس لیے انسان کو غصہ آتا ہے۔ اور غصہ آنا یہ شریعت میں برا نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ غصہ نہ آنا یہ بری چیز ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، غصے کا آنا شریعت میں اچھی چیز ہے، نہ آنا یہ بری چیز ہے۔ لیکن برائی اس میں ہے کہ جب غصہ ہمیں آ جائے تو ہمارے کنٹرول کے اندر بھی ہو، یا ہمارا امتحان ہے، یا ہمارا امتحان ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی غصہ آتا تو صحابہ فرماتے ہیں اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن دین کے کسی کام میں کمی کوتاہی ہوتی تو میں صحابہ کے الفاظ اپنے الفاظ بتاتا ہوں تو نبی کے غصے کے سامنے کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے، جہاں ہم نے غصہ کرنا نہیں ہے وہاں ہم بہت اپنا جوش دکھاتے ہیں، اور جہاں کرنا ہے تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے کام الٹے ہیں، ہمارے کام الٹے ہیں۔ جب انسان کے اندر یہ غصہ آتا ہے، اب اس غصے کی وجہ سے برائیاں شروع کر دیتا ہے جو غیبت بن جاتی ہے۔ اس سے جب ایک قدم آگے جاتا ہے تو دل کے اندر جلن شروع ہو جاتی ہے، جیلس، حسد، اس حسد کی کبھی انسان برائی تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کرسی والا ہے، اب اپنا بڑا پن کیسے جھاڑے؟ تو آج کل سب سے ہلکا سودا ہمیں مل گیا، اس کی برائی کرو، اس کی برائی کرو، اس کی برائی کرو، اس کی برائی کرو۔ آج اللہ نے پیسہ دے دیا، کرسی پہ بیٹھے آرام سے، مزے سے کھانا ہے، ماشاءاللہ نوکر چاکر لگے پڑے، کام ہو رہا ہے، اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں،
تو ہم بھی خر مستی کے اندر آ گئے. اب یہ فارغ اوقات میں کرنا کیا ہے؟ کبھی ایک کو بلا لیا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی. اور آج ماشاء اللہ ہمارا بس نہیں چلتا، نیند میں بھی 2-4 جماؤں کے ایک ساتھ سو جائے کھوپڑیاں ملا کے، نیند کے اندر بھی سیاست لے کے بیٹھ جائے. آج ہماری زبان پہ کیا ہے؟ ارے یار گیس نہیں آ رہی، ارے یار بجلی کا بل اتنا زیادہ ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا. کیا بھوکے مر گئے؟ اللہ نے پیٹ کاٹ دیا، اللہ پھر بھی دے رہا ہے. اگر اتنی غربت آ گئی ہے تو یہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ ساری چیزیں، یہ بڑے بڑے مال، یہ دکانیں، کیا چیز ہے یہ بند کیوں نہیں ہو جاتے؟ عقل ہے کہ نہیں؟ ہمیں اعمال سے ہٹا دیا. سازش کیسی ہے ہمارے خلاف غیروں کی؟ ہمیں اعمال سے ہٹا دیا. ہمارا تو قسم خدا کی بس نہیں چلتا. میں ممبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مجھے معاف کر دینا. اگر نماز میں باتیں کرنے کی اجازت ہوتی نہیں، ابھی یہ باتیں کر رہے ہوتے. سلام کیا، حال چال، یہ کچھ نہیں. ابے یار پیٹرول پہ 10 روپے پھر بڑھ گئے، ابے صبح سے گیس ہی نہیں آ رہی، ابے یہ نہیں ہو رہا. حالانکہ گھر میں سب موجود ہے، گورنمنٹ کی گیس نہیں ہے، سلنڈر رکھا ہوا ہے، گرم پانی کے لیے الیکٹرک گیزر بھی لے لیے، لیکن زبان سے پھر برائی تو کرنی. پتہ کیسے چلے گا کہ ہم بھی پاکستان میں جی رہے ہیں؟ آج ہم اس کام میں لگے پڑے، بس مزے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، بس سیاست. کن چکروں میں پڑ گئے؟ کیا ہے؟ کیا ملا ہمیں اس سے؟ ہم نے اتنے سیاستدانوں کی برائیاں کر لی، حکومتوں کی برائیاں کر لی، اتنوں کی برائیاں کر، ہمیں کیا ملا؟ خدا کی قسم یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول ہم کو دے دیا ہے. اگر خدا کی قسم ہم اچھے ہوتے، اللہ ہم پر ہمارے بڑے اچھے مسلط کر دیتے. میں نبی کی حدیث کے مطابق ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آج ان کے لیے دعا کرنا شروع کر دو. اور کیا کرو دعا؟ نبی کے فرمان کے مطابق اپنے الفاظ سے بتاتا ہوں، اے اللہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں ہمیں اور ان کو نیک بنا دے. اللہ سے دعا شروع کر دو، دیکھو اللہ ہمارے حالات کیسے بدلتا ہے. دیکھو اللہ ہمارے حالات کیسے بدلتا ہے. ہم نے دعائیں نہیں کرنی. خدا کی قسم اپنے گھر کا کچرا کچرے دان تک پھینکنے نہیں جا سکتے. ہم اتنے گندے لوگ ہیں، اگر کسی علاقے میں کوئی اٹھانے کے لیے گاڑیاں لگی ہے اپنے باہر کے دروازے کے کنڈی پہ لٹکا دیں گے، لیکن پھینکنے نہیں جائیں گے. کیوں؟ مہینے کے 200 روپے دیتا ہوں نا، کس کے پاس پیسہ کر رہا ہے. اچھا یہ نہیں سوچ رہا کہ گند میرا ہی گند ہے، اس میں بچوں کے پیمپر بھی ہوتے ہیں، کیا کیا گند ہوتی ہے، میں نے اپنے دروازے کی کنڈی پہ لٹکا کے رکھے. کیا رحمت کے فرشتے اس گندگی کو دیکھ کر میرے گھر میں آئیں گے؟ کیا ہماری مت ماری جاتی ہے؟ کیسا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ پھر روتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا. کچھ نہیں ہوا. اس بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اس بربادی کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمیں کچرے کی تھیلی اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، اسے کچرے دان کے اندر پھینک کے نہیں آ سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا ملک ستھرا ہو جائے، صاف ہو جائے. پہلے اپنے من کو، اپنے گھر کو تو صاف کر لو. اتنی برائیاں ہو رہی ہیں، شکر کرو کہ اللہ کھلا رہا ہے. اگر اس ناشکری پر اللہ تعالیٰ کھینچنا شروع کر دیتا، ہمارا رزق کھینچنا شروع کر دیتا، بند کرنا شروع کر دیتا، ہمارا حال کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا. بات یہ کر رہا تھا آج مال کی فراوانی ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. ہوتا تو یہ کہ اس فرصت میں اللہ اللہ کر لیتے، برائیاں شروع کر دی. کسی کو مال کا تکبر مار رہا ہے، کسی کو کرسی کا تکبر مار رہا ہے، کوئی خاندانی اعتبار سے بڑا ہے، اس تکبر میں آیا ہوا ہے اور لوگوں کی برائیاں کر رہا ہے. یہ اسباب ہیں غیبت کے، اس لیے ہم غیبتیں کرتے ہیں. اور ایک کتاب میں ایک عجیب بات اور بھی لکھی، وہ بھی میں نے ابھی بھی سنائی، پچھلے جمعے بھی سنائی تھی. میں دیندار بن گیا، نمازی بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، مولوی بن گیا، مفتی بن گیا، ولی بن گیا، بس اب میری زبان سے بھی برائیاں شروع. کیوں؟ ایک منصب پہ بیٹھ گیا نا.
اسی میں ہم خوش ہیں. اس کو ہم برائی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا را اپنی حالت بدلیے. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہم اپنی حالت بدلنے والے بن جائیں، دوسروں کو انسان سمجھنے والے بن جائیں. دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا اچھا ہوتا ہے. یاد رکھیے غیبت بری چیز ہے، پسند نہیں کی گئی، نہ سننا نہ کرنا. بس انسان کے بارے میں یہ چاہا ہے کہ اس کی جان کی بھی حفاظت کرو، مال کی بھی حفاظت کرو، عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرو. اسی عزت اور آبرو پر حملہ کر کے غیبت برائی شروع ہوتی. لیکن شریعت کچھ مواقع ایسے دیتی ہے کہ آپ کسی کی برائی کر سکتے. پہلا موقع، کبھی کبھار خاندان میں، معاشرے میں، ساتھیوں میں کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے. سیدھی سیدھی بات ہے، طلاق کا معاملہ لے لیں. طلاق دے دی، اب مسئلہ حل کروانا ہے، اس کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو اس سوال کے لیے آپ کسی کی برائی کر سکتے ہیں. مسئلہ حل کروانا ہے نا. شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر زبان سے کسی کی برائی نکل رہی ہے وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتی. دوسری صورت، ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے. مثال ہے آج کل ڈکیتیاں ہو رہی ہے گن پوائنٹ کے اوپر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایک ایک انسان کی حفاظت فرمائے. کوئی کچھ لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے، کوئی کچھ لے جاتا ہے. تو ان واقعات کے ہونے کے بعد اب ہم یہ کبھی دوستوں کو، کبھی جان پہچان والوں کو، کسی کو ضرورت کے وقت اس کو بتاتے، یہ بھی برائی نہیں ہے. قرآن ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. جس پر ظلم ہو چکا وہ اگر اس کو بیان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تیسرا موقع، کوئی انسان ایسا ہے جس نے اپنا مزاج برائی کے ساتھ بنا لیا ہے. اب لوگوں میں وہ برا ہی سمجھا جاتا ہے، کوئی اچھائی سے اس کو یاد نہیں کرتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس برے کو جانتے بھی نہیں کہ برا ہے، اور اس برے انسان سے دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. اب اس کی برائی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کو خبر دی گئی کہ فلاں آدمی آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے. میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے آنے کی اجازت دے دی. ابھی وہ پہنچا نہیں تھا قریب. نبی علیہ السلام نے بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا یہ جو آ رہا ہے یہ خاندان کا بدترین قسم کا انسان ہے، معاشرے کے اندر برا انسان. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر کے کہ نبی کی زبان سے یہ بات آ رہی ہے سنبھل کر کے بیٹھ گئی. اللہ کے نبی کے پاس آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعجب کرنے لگی. فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ یہ خاندان کا بدترین قسم کا، معاشرے کا بدترین قسم کا آدمی ہے. آپ کے پاس آ کر یہ بیٹھا اور آپ نے اس سے بات اتنی نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کی. یعنی بی بی عائشہ کا ذہن یہ تھا جب اتنا برا ہے تو برے کے ساتھ برا سلوک ہی کرنا چاہیے. یہاں بھی ہمیں بہت بڑا سبق مل رہا ہے اس واقعے سے، غور سے سنیے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے تجھے پہلے کہا تھا وہ تو ہے ہی ہے ایسا، وہ تو ہے ہی ہے ایسا کہ معاشرے کا برا آدمی ہے. میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بھی گرا دیں کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے. تو نبی نے اسی لیے نرمی سے بات کی. کیسا سبق دیا ہے برا آدمی، آپ اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں،
اور یہاں پر اخلاق کیا تھے کہ اگر اس کی ذات کے اندر خباثت ہے، برائی ہے، تو آپ اس کی برائی کے مقابلے میں برائی ظاہر نہ کریں، آپ اپنی اچھائی کو ظاہر کریں۔ اور نبی نے عمل کر کے بتایا کہ اس کے ساتھ گفتار بات چیت جو کی وہ نرمی کے ساتھ کی، لیکن خبر دے دی کہ اس سے محتاط رہنا۔ اور کبھی کبھی برے آدمی سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، سلام کرنا، کچھ کرنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کی برائی سے بھی تو بچنا ہے۔ ورنہ وہ ہمارے ساتھ بھی برائی کر کے چلا جائے گا۔ ایک آدمی بدماش ہے، ہمارے ذہن میں ہم نے سب کو بتایا ہوا ہے، سب کو پتا ہے بدماش ہے، ہمارے پاس آیا، اب وہ اپنی اکڑ بھو کے اندر آ رہا ہے، ہم سوچیں کہ جی ہم بھی اس کے ساتھ بدماشی کریں اور بدماشی کے ساتھ ہاتھ پلانا، سلام کرنا، تو وہ جواب نہیں دے گا، ہمارے کان کے اوپر، گال کے اوپر 2 تھپڑ رسید کر کے چلا جائے گا۔ اس برائی سے بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا؟ اگر وہ برا ہے تو آپ نرمی کرو، اس برائی سے تو بچ جاؤ گے۔ تو اگر کوئی برا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس کی برائی کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت شریعت نے دی۔ اس پر ایک بات اور سن لیں، آج ماشاءاللہ میڈیا کا دور ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو آستین کے سانپ ہیں، آستین کے سانپ ہیں، جو ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں، ہمارے اندر سے اسلام کو چھیننے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی برائی کی جاتی ہے تاکہ لوگ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ میں اس پر، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اللہ والے بھی زندہ ہے ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ان کو، دنیا کا بھی دیا ہے، دین کا بھی دیا ہے۔ کہنے لگے میں انجینئرنگ کا کورس کر رہا تھا، تو اتفاق سے میرا ایک سیمسٹر جو ہے رمضان کے مہینے میں آیا، تو جو ہمارے ڈین تھے ان سے میں نے کہا کہ مجھے یا تو چھٹی دے دیں یا اتنی مہلت دے دیں کہ میں وقفے سے آپ کے ساتھ آ سکوں۔ کیوں؟ کہ ہماری عبادت کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے پڑتے ہیں، مشکل ہوتی ہے۔ کہا اگر میں تمہارا یہاں قریب میں انتظام کر دوں تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے مجھے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا، میں وہاں رہا تو میرے ساتھ روم کے اندر، کمرے کے اندر 2-3 بڑے ایسے دیندار، بڑے اچھے نمازی، پرہیزگار۔ کہا میں ان کے ساتھ رہنے لگا، مطمئن تھا، لیکن کبھی بات چیت نہیں کرتا تھا ان سے۔ جب رمضان گزر گیا تو میرے ڈین نے مجھے بلایا، کہا تم نے اپنے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنا کام کیا، ہم نے ایک دوسرے کو تکلیف دی، زیادہ بات چیت نہیں کی۔ کہا ایک بات تمہیں بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہا یہ اس میں سے کچھ عیسائی ہیں اور کچھ یہودی ہیں جو مسلمانوں کے روپ کے اندر یہاں پر رہ رہے ہیں اور مسلمانوں والے سارے کام کر رہے ہیں، جیسے آپ نے روزے رکھے انہوں نے بھی رکھے، آپ نے نمازیں پڑھی انہوں نے بھی پڑھی۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا۔ کہا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو کام کرتے ہیں جسمانی اعتبار سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، بھوکے رہنے کا فائدہ کیا ہے، سجدہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ کہ تو اس دن میری آنکھیں کھلی کہ غیر مسلم بھی ہمارا روپ دار کر کے ایسے آستین کا سانپ بن کر کے رہتا ہے۔ ایسے ہمارے سامنے میڈیا پہ آ جاتے ہیں، ہم کسی کی داڑھی دیکھ لیتے ہیں، کسی کی پگڑی دیکھ لیتے ہیں، کسی کا جبہ دیکھ لیتے ہیں، بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں بہت بڑا دیندار اللہ والا آدمی ہوگا، لیکن اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اسی لیے میں اکثر ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اپنے محلے کی کہیں بھی، وہ امام آپ کا بڑا ہے، اس سے تعلق جوڑیں، اس سے تعلق جوڑیں، اپنے دینی معاملات اس سے حل کروائیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھولتے ہیں۔ ہم شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس لیے ہم مر جاتے ہیں۔ پتہ جب چلتا ہے جب یہ ڈاکو ہمارا ایمان لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے برے لوگوں کی بھی برائی اگر ہوتی ہے، یہ برائی میں داخل نہیں۔ یہ چند ایسے مواقع ہیں جہاں پر کسی کی برائی کی جا سکتی ہے، مگر اس کے علاوہ ہم کسی کی برائی کریں تو پھر اپنی فکر کریں کہ پکڑائی کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کیسے پکڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔